بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہماری یہ تربیتی نشست ہے اور تربیت کے حوالے سے دور حاضر کے فتنوں کے تناظر میں یہ بہت مشکل دور ہے، بہت زیادہ فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے دو باتیں عرض کرنی ہیں، دو اصول یاد کرنے ہیں، ہم نے ان کو ذہن نشین کرنا ہے۔ صرف ان دو باتوں کی تشریح اس عاجز نے عرض کرنی ہے تاکہ یہ دو باتیں ہمارے دل دماغ کے اندر بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ دور حاضر کے فتنوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا نہ آرام گاہ ہے، نہ قیام گاہ ہے، نہ سیر گاہ ہے، نہ گزر گاہ ہے، بلکہ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے۔ اور باقی ہمارے سمجھنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا رکھا ہے۔ یہ ایک اور تصوف کی لائن کا اصلاح ہے۔ فرماتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کو کیا بنا رکھا ہے؟ چراگاہ بنا رکھا ہے، بس کھانے پینے ہی آئے ہیں۔ بعض لوگوں کی زندگی کا مقصد نعوذ باللہ کھانا پینا ہوتا ہے، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع کیا ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس دنیا کے اندر ازل سے دیکھیں اور ابد تک آپ کو نظر آئے گا ہر دور کے اندر فتنے ہوتے ہیں۔ کوئی دور ایسا نہیں جو فتنوں سے خالی نہ ہو۔ فتنے کا سادہ لفظ، سادہ معنی کیا ہوگا؟ آزمائش، کہ دنیا آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے نا، آزمائش کے لیے آئے ہم۔ تو کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، ان کی آزمائش کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فتنہ جب شروع میں ظاہر ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے حق ہے، سیلاب کی طرح آتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے حق ہی یہی ہے۔ ایسے خوبصورت اور دلکش نعرے ہوتے ہیں فتنے والوں کے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق والے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جب فتنہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے اوہ ہو یہ تو فتنہ تھا، یہ تو سارے لوگ ہی غلط تھے، ان کے سارے نظریات ہی غلط تھے، ساری باتیں ہی غلط تھیں۔ بعد میں بندے کو پتہ چلتا ہے، شروع میں اس فتنے کا بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ ادھر تشریف لے آئیں نا، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب آ رہے ہیں۔ آپ کو کہہ رہا ہوں توجہ سے آپ بات سنیں گے نا، آپ کے سوالوں کے جواب آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، توجہ سے بات سنیں گے نا، بڑے آج بہت سارے انشاءاللہ سوالات کے جواب آئیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، اس دنیا کے اندر فتنے ہی فتنے ہیں۔ آپ تاریخ عالم کا غور کریں، شروع سے آپ دیکھیں تاریخ کو، ہر دور کے اندر فتنے آئے ہیں اور بڑے بڑے فتنے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن وہ فتنے مٹ گئے، حق باطل رہا۔ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے، سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم حق کو باطل کے اوپر مارتے ہیں، فیدمغہ، پھر وہ
اس کا دماغ اور بھیجا نکال دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور حق جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے، باطل جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ ہر دور کے اندر اللہ عزت حق کو ثابت کرنے کے لیے باطل پر مارا کرتے ہیں، اس کا دماغ توڑا کرتے ہیں اس کے ذریعے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی مثال لے لیتے ہیں۔ نمرود ایک فتنہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حق ہے کہ نہیں بھائی؟ نمرود ختم ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ آج تک چل رہا ہے، ان کی توحید اور ان کی ملت آج تک چل رہی ہے۔ یہ اس دور کا فتنہ تھا۔ کتنا بڑا فتنہ تھا! اکیلے ابراہیم علیہ السلام اس فتنے کے ساتھ ٹکرائے۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلانے کی کوشش کی، لیکن حق باطل کو مٹا کر ظاہر ہو گیا اور اللہ نے باطل کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج نمرود اور نمرودی سلطنت کا کوئی بندہ، کوئی نام و نشان، کوئی اس کی باقیات ہمیں نظر نہیں آتی۔ باطل کی فتنے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہر دور کے اندر، میں یہ ابھی اس دور کے اندر لانا چاہ رہا ہوں نا، اتنے دور میں فتنے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ فتنے ختم ہو جائیں گے، لیکن حق کبھی مٹ نہیں سکتا، حق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگلے دور کو ہم دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا زمانہ آیا۔ فرعون نے کتنا بڑا فتنہ برپا کیا۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، تمہیں پالتا ہوں، یہ نہریں میں نے چلائی ہیں، ملک میں نے چلایا، سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا۔ اتنا بڑا اس نے فتنہ برپا کیا، توبہ استغفار۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی سلطنت حکومت سے ٹکرائے، اللہ نے فتنے کو ختم کر دیا، فرعون اور اس کی پوری آل کو، پوری قوم کو غرقاب کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو باقی اور کامیاب فرما دیا۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا نام اور ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہے، اور فرعون اور اس کا دعویٰ، اس کی سلطنت، اس کے ماننے والے، اس کی فوج، اس کا لاؤ و لشکر، اس کا کچھ باقی نہیں ہے۔ فتنہ مٹ جاتا ہے، حق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح سے آگے چلتے جائیں، ہر دور کے اندر بڑے بڑے فتنے آئے، لیکن اللہ رب العزت ہر زمانے میں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے رجال اللہ، اپنے پیارے لوگوں کو کھڑا فرماتے ہیں، جو اس فتنے کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ضرورت اس امر کی، یہ فتنوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس زمانے، اس کائنات کا آخری فتنہ دجال کا فتنہ ہے، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں۔ بڑے بڑے دجال آئے، یہ سارے دجال ہی تھے، فرعون، حامان، قارون، نمرود، شداد اور ابو جہل، ابو لہب، ابو ابی بن خلف۔ پھر اس کے بعد کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ہر زمانے کے اندر بڑے بڑے فتنے آئے۔ کبھی خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، کبھی اللہ معاف فرمائے مرجیہ کا اور رافضیت کا اور معتزلہ کا، اور پتہ نہیں کس کس زمانے میں کون کون سے فتنے اٹھے۔ آج ان کے نام بھی آج لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے، ہے ایسا کہ نہیں؟ لیکن دین حق آج تک آپ تک پہنچا ہے، اس کا نام اللہ نے باقی رکھا۔ ہر دور کے اندر جو فتنہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے رجال اللہ، اپنے پیارے بندے کھڑے فرماتے ہیں، جو اس فتنے کا کلا کما کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں اور حق کو واضح فرما دیتے ہیں۔ یہ سنت اللہ ہے، لیحق الحق ویبطل الباطل۔ اللہ یہ سارا کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے اور باطل بھی واضح ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حق کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے پیاروں کو کھڑا کرتے ہیں، جو فتنوں کو اور باطل کو مٹا کر، اس کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ آخری فتنہ کون سا ہوگا؟ سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس فتنے کی شروعات شروع ہو چکی ہیں، دجالی دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے عزیز دامت قاطر فرماتے ہیں ہم دجالی دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ دجال دجل سے نکلا۔ دجل کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے، فراڈ کو کہتے ہیں۔ آج کل فراڈ عام ہے، ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ یہ 3D 4D، یہ جو نیو آپ کے پاس آ رہی ہے، نیو جنریشن، کمپیوٹر کی نیو جنریشن، جتنے بھی اپنے اس کے سائنسی تحقیقات اور جو کچھ آ رہے ہیں، سب دھوکہ فراڈ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سب۔ اور میڈیا پر ایک لمحے کے لیے بھی اعتبار کی نہیں کر سکتا بندہ کہ کس وقت کون سی خبر آئے گی، کیا بات آئے گی، فوراً اس کی تردید آئے گی۔ اتنے لوگ آگے پتہ نہیں کتنا اس کو شیئر کر چکے ہوں گے، اور آگے اس کو پتہ نہیں کہاں تک پھیلا چکے ہوں گے، بعد میں پیچھے اس کی تردید آ رہی ہوگی کہ یہ خبر غلط تھی، یہ بات غلط تھی، یہ حدیث غلط تھی، یہ روایت غلط تھی، یہ مسئلہ غلط تھا۔ تو کیا خیال ہے؟
فتنوں کا شکار ہو جائیں ہم، ہر آئی گئی خبر کو شیئر کرتے رہیں۔ خدا کے لیے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھیں۔ ہم نے ذمہ داری نہیں ہوئی ہر بات کو شیئر کرنے کی، پہلے ہم اس کو دیکھیں کہ یہ فتنہ تو نہیں ہے، حق ہے یا باطل ہے، آزمائش ہے، فتنہ ہے ہمارے لیے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بھی دین کی بات ہے۔ مثال کے طور پر آج کل ایک میسج چل رہا ہے کہ جمعے کے دن رمضان کے آخری جمعے میں اتنی رکعتیں پڑھو اور یہ صورت اس کے اندر پڑھو، تمہاری ساری زندگی قضا نمازیں صاف، قلم پھیر دیا جائے گا۔ پوری زندگی قضا نمازوں، قضائے نمازی اس کو کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی قضا نمازیں، ان 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے سے ساری تمہاری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ کیسا پیکیج ہے بھائی؟ نمازوں کے لیے نکالا، کوئی کاروبار کے لیے بھی نکالو، کیا خیال ہے؟ پیسے ایسے آ جائیں، پچھلے سارے قرض ہمارے معاف ہو جائیں، قرض والوں کو کہیں بھئی 4 رکعت میں نے پڑھی تو تھی، تو کیوں پیسے لینے آ گیا؟ کوئی ایسا پیکیج بھی نکالنا چاہیے نا۔ توبہ استغفار۔ دنیا کے قرضے تو معاف نہیں ہوتے اور اللہ کے قرضے کو کہہ رہے ہیں بس 4 رکعت پڑھو اور ساری قضا نمازیں صاف۔ کہاں سے آئی ہے یہ روایت بھائی؟ کس نے نقل کی ہے؟ اور مزے سے لوگ اس کو شیئر کرتے جا رہے ہیں، آگے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ بھائی بڑی نیکی کا کام ہے، لوگ 4 رکعت پڑھیں گے ہمیں بھی ثواب ہوگا، آخری جمعہ آ رہا ہے لوگ یہ پڑھیں گے ہمیں بھی ثواب ہوگا، شیئر پہ شیئر کیے جا رہے ہیں اس کو۔ استغفر اللہ رب۔ یہ فتنے ہیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ دجالی دور ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، دین کا نام لے کر، فقہ کا نام لے کر، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے دھوکہ آدم علیہ السلام کو یہی دیا گیا تھا نا، کہ آدم علیہ السلام کے پاس جب شیطان پہنچا تو اس نے کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارے فائدے کی بات بتا رہا ہوں۔ جب ان لوگوں نے یہ کھا لیا سب کچھ اور ساری مصیبت آ گئی اور ساری سزا مل گئی، اور پھر کہا کہ اما حوا نے کہا کہ تو یہ تصور نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اللہ کے نام کی بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، تو اللہ کا نام لے کر اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں نے اس لیے اس کو کھایا تھا۔ لوگ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر غلط حدیث پیش کر دیتے ہیں، فقہ کے اماموں کا نام لے کر نعوذ باللہ ان کی برائیاں کر دیتے ہیں، یا ان کے بارے میں ایسے غلط مسائل منسوب کر دیتے ہیں، لوگوں کو آگے پتہ نہیں ہوتی، عوام بیچاری اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کو ماننا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہے فتنہ۔ دجالی دور میں یہی کچھ ہوگا کہ دجال بھی انسانوں کو دھوکہ دے گا۔ وہ کیا کہے گا کہ یہ دیکھو یہ جنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس کو وہ جنت کہے گا حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، کہے گا یہ دیکھو یہ جہنم ہے، اور جس کو وہ جہنم کہے گا حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ جھوٹ اور فراڈ ہوگا، اس کے مسمرزم اور جادو کے ذریعے سے لوگوں کی آنکھوں پر ایسا جادو اور پردہ ڈالے گا کہ وہ جہنم کو جنت بنا کے دکھا رہا ہوگا اور جنت کو جہنم بنا کے دکھا رہا ہوگا، اور جنت جہنم میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو مجھے خدا مانے گا اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، جو مجھے نہیں مانے گا اس کو میں جہنم میں پھینک دوں گا۔ اور جو لوگ اس کو مانیں گے، فرمایا جس کو جنت میں داخل کرے گا حقیقتاً جہنم میں چلے جائیں گے، استغفر اللہ۔ اور جس کو نہیں مانیں گے اور مارے گا، اس کو ذبح کرے گا، اس کی گردن کاٹے گا، اس کو کیا کچھ کرے گا، وہ پھر بھی اس کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اس کو کہے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، جس کو جہنم میں ڈالے گا وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سٹیج کے اوپر بھی پانی بالکل لہرا رہا تھا، اور یہ چیز بھی کانپ رہی تھی، عمارتیں بھی بالکل ہل رہی تھیں، ہم نے خود ویڈیو دیکھی ہے مول صاحب۔ خیر صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا یوں ہو گیا، قیامت آ گئی تھی، ہم جنت میں پہنچ گئے تھے، ہم جہنم میں پہنچ گئے تھے، کچھ بھی آپ کو دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، دجالی دور ہے، کچھ بھی آپ کو کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس فتنے سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دجال اکبر کا فتنہ بھی اتنی طاقتوں کے باوجود، شیطانی قوتیں اور طاقتیں اس کے پاس ہوگی اور سب کچھ کر کے دکھا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتنی طاقت ہوگی اس کے پاس کہ بارشوں کو روک لے گا، سورج کی گردش کو روک دے گا، اس کا ایک دن پورا 1 سال کے برابر ہو جائے گا، اتنی طاقت اس بندے کے پاس ہوگی۔ پھر کیا خیال ہے ہم اس کو خدا مان لیں گے کہ نا اگر یہ بارش نہ برسائے تو ہم تو مریں گے، لہٰذا مانو بھائی اس کو، مان لیں گے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں بھائی، اس قسم کے حالات پہلے آ چکے ہیں، ہمارے بڑوں نے اس قسم کی آزمائشوں سے اپنے آپ کو گزارا، بڑے آزمائشوں سے اپنے آپ کو گزارا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا،
وہ ڈر رہے تھے، ڈر جاتے اور نمرود کو تسلیم کر لیتے، نہیں کہ آگ میں جانے کو قبول کیا، اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم براہیمی ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری ملت تو تمہارے ابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اور باپ کو بھول جاتے ہیں آج کل لوگ، یہ بھی فتنوں کا دور ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں میں یہی فرمایا تھا کہ باپ کو بھول جائیں گے، یار کو، دوست کو یاد رکھیں گے۔ آج ہمارا دوست اور یار موبائل ہے، موبائل کے پیچھے باپ کو ہی نہیں پوچھتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح نسبی باپ کو نہیں پوچھتے، نسبی باپ کو بھول جاتے ہیں، اسی طرح روحانی باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے استاد، پیر، مرشد، شیخ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو استغفر۔ تو فتنوں سے نجات کا ذریعہ کیا ہے کہ اپنے مشائخ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ نتھی رہنا، اپنے بڑوں کے پیچھے چلنا، ان کی اتباع کرنے سے انسان ان فتنوں سے بچے گا۔ اور جو نئی نئی چیزوں ادھر ادھر جانے کا خواستگار ہوگا، خواہش ہوگی اس کی، جگہ جگہ نئے نئے ذائقے چکھنے، کل جدید لذیذ کے تحت ہر نئی مجلس میں جانا اور نیا چینل سبسکرائب کرنا اور نئی نئی ویڈیوز دیکھنا اور نئے نئے چیزوں کو دیکھنا، یہ ان چکروں میں پڑے گا، اس بیچارے کا کوئی پتہ نہیں کہ کس دلدل میں دھس جائے گا اور پھنس جائے گا۔ تو استغفار۔ ہمیں اس فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم اپنے مشائخ کے طریقے پر چلیں۔ یہ سارے اکابر کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس دور حاضر کے فتنوں سے بچنے کا بھی واحد ذریعہ کیا ہے کہ ہم اپنے اکابر کے پیچھے چلیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ، تمہارے اکابر کے ساتھ ہے، تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اپنے بڑوں کو چھوڑ کر نئے نئے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، نئے نئے سکالر آ رہے ہیں، نئے نئے ٹینک، نئے نئے ریسرچ کرنے والے، نئے نئے چہرے آ رہے ہیں، جی بڑا اس کی کتابوں کی لائنیں لگا رکھی ہیں اور جناب یہ سمجھا دیتا اور پتہ ہر بات کتاب میں سے، حدیث میں سے نکال کے فر دے دیتا۔ اس ساتھی کو اٹھا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نئے نئے چہروں کو نہیں دیکھنا بھائی، ہم نے یاد رکھیں، ہمارے اکابر کہتے ہیں دنیا کے معاملے میں جدید چیزیں لینی چاہیے، دنیا کے معاملے میں جدید چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آج ہوائی جہاز کا دور ہے تو ہوائی جہاز کا ٹکٹ لینا چاہیے۔ یہ نہیں قرآن کہے کہ میں گدھا لے رہا ہوں، جی ایک اونٹ ہم ماشاءاللہ ہائر کر رہے ہیں اور حج پہ جائیں گے انشاءاللہ اونٹ پہ بیٹھ کے۔ تو سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف لے گئے تھے، سنت تو ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں جو جدید تحقیقات آ رہی ہیں، دنیا کی ترقی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں ترقی نہیں ہو سکتی، دین کا معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ دین تو اصل مخرج اور ماخذ اور اس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین وہاں سے چلا ہے۔ دنیا اپنی ارتقائی ترقی کی طرف جا رہی ہے اور دین اللہ معاف فرمائے قیامت کی طرف اور تنزل کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی فرمائی اور ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو مجھ سے ملے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے ملے ہیں۔ آپ کے اس کے بعد آپ نے کسی زمانے کی گارنٹی نہیں دی، 3 زمانوں کی گارنٹی دی کہ بہترین زمانے یہ 3 زمانے ہیں، میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ اور صحابہ سے ملنے والے تابعین کا زمانہ۔ اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہر آنے والا دن ہمیں قیامت کے قریب لے کر جا رہا ہے اور قیامت کے قریب فتنے ہی فتنے ہوں گے، دین نہیں ہوگا، دجل ہوگا، فراڈ ہوگا، کفر ہوگا، پوری دنیا میں کفر پھیلے گا تو قیامت آئے گی نا بھائی، مسلمانوں پہ قیامت نہیں آئے گی۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ دنیا میں جب ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا پھر قیامت آئے گی۔ تو دین ترقی نہیں کر رہا، دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن دین اللہ معاف فرمائے کم ہو رہا ہے، عمل کے اندر کمی آ رہی ہے، اعمال کے اندر کوتاہی آ رہی ہے۔ وہ والا ایمان کوئی پیش نہیں کر سکتا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا ایمان تھا۔ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسے لوگوں کا ایمان لاؤ۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو معیار بنا کر ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی، تمہارے لیے میرا طریقہ ہے،
و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء راشدین اور مہدیین کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی طریقے کا ذکر نہیں فرمایا۔ جو حضرات اس طریقے پر چل رہے ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو اس طریقے کو چھوڑ کر علی منہاج النبوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے اور اکابرین امت کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چل رہے ہوں گے وہ گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے۔ اس لیے اس پر التزام کرنا، ان فتنوں سے بچنے کے لیے واحد راستہ کیا ہے کہ ہم اپنے اکابر کے ساتھ نتھے رہیں، اسلاف کے نقش قدم پر چلیں اور اکابر پر اعتماد کریں، اندھا اعتماد، اندھا اعتماد، میری بات یاد رکھیں، اندھا اعتماد۔ اندھا اعتماد کسے کہتے ہیں؟ سیدنا حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے معیار بنایا نا، ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اندھا اعتماد تھا۔ مشہور واقعہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، ابو جہل گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا کہ ایک شخص کہتا ہے رات کو میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا گیا تھا اور راتوں رات پھر واپس بھی آ گیا ہوں، حالانکہ مہینے کی مسافت اور اتنے دنوں کی مسافت کا سفر ہے اور راتوں رات کوئی بندہ واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آ تو نہیں سکتا، لیکن یہ بات کی کس نے ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ بیعت کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اچھا انہوں نے فرمایا، اگر انہوں نے فرمایا تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ابھی آسمانی سفر کا ذکر نہیں کیا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آسمانی سفر کا ذکر بھی، تصدیق بھی فرما دی۔ اللہ نے قرآن میں شان بیان کر دی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچائی لے کر آیا اور انہوں نے اس کی تصدیق کر دی، صدیق بن گئے۔ اولئک هم المتقون، یہ ہیں متقی لوگ۔ ان حضرات کی اتباع کرنی ہے اندھا اعتماد کے نہیں؟ ابھی ملے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ واقعی آپ رات وہاں مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تھے، یا ابو جہل ایسے کہہ رہا ہے، میں تحقیق تو کروں، ویریفائی تو کروں؟ نہیں، انہوں نے اگر فرما دیا بالکل حق اور سچ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ کر سکتے، وہ ہو سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اندھا اعتماد۔ آج ہم میں سے میں پوچھوں ذرا کسی سے، آپ کو کسی ایسی اس دنیا کے اندر اس وقت کسی شخصیت پر ایسا اندھا اعتماد ہے؟ اپنے ایمان کو ٹٹولیں ذرا، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ایسا اندھا اعتماد ہم کبھی نہیں پیش کر سکتے، ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میرے صحابہ میں سے اگر کہ 1 درہم خرچ کرتا ہے اور بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لیں، ان کے 1 درہم کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے، کہ ان کے اخلاص کا وہ معیار ہے اور وہ مقام ہے کہ اس اخلاص کے ساتھ انہوں نے اس کو خرچ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم ساری دنیا جہان کے سونے اور خیراتیں کر لو، صدقہ خیرات کر لو، تمہارے اندر اس اخلاص کی رتی بھی نہیں آ سکتی، تم تو صرف نقل کرنے ہیں کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہے ان کا معیار۔ ایک اور واقعہ عرض کر دوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کسی کے ساتھ معاملہ ہوا، گھوڑے کی خرید کا معاملہ تھا۔ آپ نے فرمایا چلو میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ آپ پیسے لینے کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے تو اس کو کسی نے پیسے زیادہ لگا دیے۔ اب اس نے کہا جی میں تو نہیں دیتا، میں تو آپ کے ساتھ معاملہ ہی نہیں ہوا۔ ہمیں بھیا بھی میرے ساتھ تیرا معاملہ ہوا ہے، بات ہوئی ہے ہماری، کوئی بات نہیں ہے، کیڑی بات ہوئی، کوئی بات نہیں ہے ہماری۔ یہ تکرار شروع ہو رہی تھی، ایک صحابی تشریف لے آئے، انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ ایسے ایسے بھی گھوڑے کا معاملہ ہوا۔ میں نے کہا اتنے پیسے، میں پیسے لینے گیا، آپ کہتا ہے میں نے معاملہ ہی نہیں کیا۔ میں تم آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ صحابی کہنے لگے ہاں میں گواہ ہوں نا۔ انہوں نے کہا تم تو تھے نہیں وہاں۔ میں تھا نہیں، میں تھا وہاں، تو جیسے جھوٹ بول سکتے ہم نہیں کہہ سکتے، میں بھی وہیں تھا، بالکل اللہ کے نبی سچ کہہ رہے ہیں، اتنے کا معاملہ ان کا تمہارے ساتھ ہوا ہے، دو جلدی گھوڑا ان کو۔ اب گواہ آ گیا تو اس کو دینا پڑ گیا، معاملہ تو چلا گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے بندے تم تو تھے نہیں، وہ تم نے کیسے گواہی دے دی میری؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمانوں سے اوپر کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں اور ہم ان کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، یہ دنیا کے چند ٹکوں کی بات ہے، ایک گھوڑے کا معاملہ ہے، اس میں آپ غلط کہہ رہے ہوں گے، اس لیے میں نے کہا اللہ کے نبی سچ کہہ رہے ہیں، میں ان کی گواہی دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے اندھا اعتقاد، یہ ہے اندھا اعتماد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ کے بعد فرمایا آج کے بعد ایک بندے کی گواہی 2 بندوں کی گواہیوں کے برابر ہے۔ یہ ہے علم الغیب، یہ ہے ایمان بالغیب، کہ بن دیکھے اس نے اتنی بڑی گواہی دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا اعتماد تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر۔ آج ہم کس پر اتنا اعتماد کرتے ہیں بھائی؟ پھر ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پر امت کو بھی ایسے ہی اعتماد تھا، ان کے شاگردوں کو بھی ایسے ہی اعتماد تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ان کے فیصلوں کو کسی نے چیلنج نہیں کیا
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر جو فیصلے کیے، جو معاملے کیے، صحابہ کرام نے کہ پوری جماعت موجود تھی، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا، الگ جماعت نہیں بنائی، آپ کی کوئی مخالفت نہیں کی۔ کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، 20 تراویح پڑھنی ہے، جماعت شروع کرا دی، ٹھیک ہے، 3 طلاقیں آج کے بعد 3 ہوں گی بھائی، عمر رضی اللہ عنہ نے حکم نافذ کر دیا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک بندے نے 3 طلاقیں دی، آج جیسے جھوٹ بول دیتے ہیں، نہیں جی نہیں میں 3 نہیں دی تھی، 2 دی تھی، 1 دی تھی، دی نہیں تھی میں نے تو، ہاں غصے میں پاگل ہو گیا، پتہ نہیں کچھ کہہ رہا تھا نہیں کہہ رہا تھا، دی تھی کوئی نہیں، جان چھٹی، خام استغفر اللہ، جھوٹ بول دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی پر وحی کا سلسلہ جاری تھا، بذریعہ وحی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا جاتا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا، علیم بذات الصدور ذات کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، فوراً وحی نازل ہو جائے گی اور میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی پوچھتے تیری کیا نیت تھی؟ سچ بتاتے میری یہ نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، میں تو غصے میں ایسے کہہ رہا تھا، میری نیت 1 طلاق دینے کی تھی، لفظ میں نے 3 دفعہ تاکیداً کہا، جیسے میں کہتا ہوں او پڑھ پڑھ پڑھ، کیا مطلب ہے کہ 3 دفعہ پڑھ، میں کہتا ہوں جا جا جا، کیا مطلب ہے 3 دفعہ جا، اس جا کی تاکید کے لیے بھی 3 مرتبہ لفظ بولا جاتا ہے نا، اور نیت میری کیا ہوتی ہے 1 دفعہ جا۔ اس زمانے کے لوگوں کو مسئلے کا پتہ تھا کہ 1 طلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے، 2 طلاقوں کا کیا مطلب ہوتا ہے، 3 طلاقوں کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آج ماشاءاللہ اتنا پڑھا لکھا معاشرہ ہے، کسی سے پوچھو 1 طلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے، دوسری کا کیا مطلب ہوتا ہے، تیسری کا کیا مطلب، کسی کو نہیں آتا۔ آتا ہے کسی کو؟ کسی کو نہیں آتا۔ اور ماشاءاللہ دولہے صاحب کو صرف اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ میرے حکومت مل گئی ہے، یہ میری سلطنت ہے، اب میں جتنی مرضی اس کو طلاقیں دوں، میں 3 سے کم تو دینی نہیں ہے اس کو میں نے، وہ تو فائرنگ بس پورا برسٹ ہی خالی کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ استغفر اللہ ربی، اس کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی طلاق کس وقت کیا ہوتا ہے بھائی، وہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اس کو کیا پتہ اس کو نیت کا کہ 1 مطلب تو تاکیداً کہہ رہا تھا یا 3 کہہ رہا تھا، اس کو پتہ ہے ہوتی 3 ہے، اور کوئی مسئلہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسئلہ آیا کہ لوگوں نے تو مذاق بنا لیا، اب ہم کہتے ہیں بھئی 3 طلاقیں تو نے دی ہیں، کیا نیت تھی تیری؟ اور بندہ جھوٹ بول بیوی بچانے کے لیے، بچے بچانے کے، کیا میں جی تاکیداً کہہ رہا تھا طلاق، بھئی سنی طلاق، اور تے کو سمجھ آئیے طلاق ہے تے کو بار بار سنانے کے لیے میں کہہ رہا تھا، اور ڈوری ہے شدی بہری ہے، سنتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فراست سے سمجھا کہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے آپ نے قانون نافذ کیا، خبردار بھائی آج کے بعد 1 1 ہوگی، 2 2 ہوں گی، 3 3 ہوں گی، ہم نہیں پوچھیں گے کسی سے، آج کے بعد 3 طلاقیں 3 ہوں گی۔ کسی نے اعتراض کیا؟ پوری امت نے اس کو مانا، چاروں ائمہ نے اس کو مانا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی۔ اب کوئی کہے جی کوئی بات نہیں، 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے، چلو بنجو ماشاءاللہ عیش کرو، اور ساری زندگی نعوذ باللہ من ذالک زنا کرو، اور اللہ معاف فرمائے ناجائز بچے پیدا کرو، استغفر اللہ۔ کون ذمہ دار ہوگا بھائی اس کا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 3 اور 1 اور 2 کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، آپ نے اس کی 3 کو 1 بنا دیا، گناہ کس کو ہوگا بھائی؟ فتویٰ دینے والے کو ہوگا نا، اور یہ فتویٰ یہ فتنہ ہے، اور کیا ہے؟ ایک مثال میں نے عرض کی، اس قسم کے بہت سارے مسائل صرف آپ کو اپنے اکابر پر اعتماد کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بندوں کو ایک اصول ضابطہ بتا دیا، کیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ بڑے مفتی اور بڑا عالم اور بڑی تحقیقات اور بڑی دلائل کے انبار اکٹھے کرنے کی ہر بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، بات ختم۔ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، تم ایسے نماز پڑھو۔ آج ہم ایسا اعتماد کرتے ہیں کہ میرے شیخ کیسے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے حضرت کیسے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ فلانے نے حدیث دکھائی ہے، وہ آدھے بخاری شریف چے لکھا کھڑے، جی یہ کو بخار دا پتہ کوئی نہیں تو بخاری شریف پہلے پتہ لگ گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل بخار کا علاج تو کر نہیں سکتا تو بخاری شریف تجھے کہاں سے آ گئی ہے بھائی؟ بخار کے لیے تو یہ ڈاکٹر کے پاس بھاگنا پڑتا ہے، اور بخاری شریف کے لیے تو یہ کسی عالم کے پاس جانا نہیں پڑتا، تو خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ بڑے ماشاءاللہ بڑے علامہ فہامہ بن گئے آپ۔ بخاری شریف پڑھنے کے لیے تو ان علماء سے پوچھو کتنے گٹے گوٹے رگڑ رگڑ کے، ٹخنے رگڑ رگڑ کے 5 7 سال 8 سال کے بعد جا کے ان کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں بخاری شریف کو، اور ایک عام بندہ
ریڑھی چلانے والا، دکان پہ بیٹھنے والا، تجارت کرنے والا، پتہ نہیں کیا کرنے والا، وہ بخاری شریف پڑھی ہوتا ہے، چاہیے ہوتا ہے مولوی صاحب بخاری شریف پہ لکھا کھڑے، میرے کو نہیں آتی بخاری شریف. اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے اطالیق، اتنے بڑے بڑے محدثین، اتنے بڑے شیخ الحدیث جن کی ساری زندگی حدیثیں پڑھتے گزر گئی. اللہ کے بندے، انہوں نے یہ حدیث نہیں دیکھی بخاری شریف میں. تمہاری عقل نہیں آتی، اتنی سمجھ بات نہیں آتی. اگر یہ حدیث انہوں نے بخاری شریف میں نہیں پڑھی تو انہوں نے یہ رفع یدین کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اونچی آواز سے آمین کیوں نہیں پڑھا؟ کوئی وجہ ہوگی نا بھائی. صحابہ کا ایمان دیکھو کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو اللہ لے گئے ہوں گے نا ان کو، وہ خود تھوڑی جا سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نماز پڑھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات نے دیکھا ہوگا تو ایسے نماز پڑھی نا. لیکن اکابر پر اعتماد نہیں ہے، چینل دیکھ لیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں سن لیتے ہیں اور چال بھائی کوئی پتہ نہیں. نماز میں یہاں دیکھو نا عجیب عجیب ڈیزائن، استغفر اللہ کہنا تو نہیں چاہیے، میں کیا کہوں، عجیب عجیب طریقوں کی نمازیں ہیں. کوئی اتحیات میں کیسے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہاتھ میں کیسے رکھا ہوا ہے، کوئی کیسے کھڑا ہوا ہے، کوئی کیسے کھڑا ہوا ہے. صحابہ کی جماعت ایسے ہوتی تھی بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ تو صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے ہوتے تھے کہ آنے والے بندے کو پہچان نہیں ہوتی تھی. وہ پوچھتا تھا ایکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بھائی؟ شکل میں، لباس میں، ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نقالی فرماتے تھے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ آپ صحابہ کرام اجمعین کے اوپر پورا چڑھا ہوتا تھا. جیڑے آندے گئے، نیڑے باندھے گئے، کملی والا سینے نال لا کے رنگیند آ گیا. سارے رنگوں میں رنگے ہوئے تھے. سبحان اللہ. آج ہم میں سے کس پر رنگ ہے بھائی؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. کس کا رنگ چڑھا ہوا ہے کسی کے اوپر؟ ہمارا کوئی رنگ نہیں ہے. ہم بدرنگے لوگ ہیں تو باستغفار. حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ العالیہ بیان فرما رہے تھے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت خاکوانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑے بڑے اکابرین موجود تھے. حضرت فرما رہے تھے کہ قدر کرو ان لوگوں کی. اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے نہیں آنا، اب بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ نہیں آئیں گے. تم نے کیا سمجھا کہ اللہ کی رحمت بند ہو گئی ہے؟ کہ جو کمالات اور جو فیوزات اور جو شان اللہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت شاہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ کو دینی تھی، بس دے دی. اللہ کا خزانہ ختم ہو گیا اب، اور وہ نعمت اور وہ عزت اللہ کسی کو نہیں دے سکتا. ہم نے خدا کی رحمت کو بند کر دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ خدا کی رحمت تو ہر دن وسیع سے وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے خدا اس سے بھی زیادہ کسی کو رحمت عطا فرما دے، اس سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے بھائی؟ ان زندوں کی قدر کرو. حضرت نے بڑی پیاری بات کی. تم مردہ پرست لوگ ہو، زندوں کی قدر نہیں کرتے تم لوگ. جو مر گئے، فوت ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کو جا کر تم پوجا پاٹ کر رہے ہو. زندگی میں ان کی بھی قدر نہیں کی تھی. ان کا کیا حال کیا؟ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھو. آج چلے گئے ہیں، آج ان کے قبروں پہ میلے لگا رکھے ہیں. اور جو زندہ ولی اللہ موجود ہیں تمہارے اندر، ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. مردہ پرست لوگ ہو تم، قدر کرو ان لوگوں کی. مردوں کی قدر نہ کرو، زندوں کی قدر کرو. جب یہ چلے جائیں گے پھر اور کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ عزت ہمیں اکابر کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلی بات کیا عرض کی اس عاجز نے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. ہر دور کے اندر یہاں فتنے آتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا. اور آزمائش کس سے ہوتی ہے؟ فتنے سے ہوتی ہے. ایک طرف حق ہوتا ہے، ایک طرف باطل ہوتا ہے، ایک طرف حلال ہوتا ہے، ایک طرف حرام ہوتا ہے، ایک طرف جائز ہوتا ہے، ایک طرف ناجائز ہوتا ہے، ایک طرف گناہ ہوتا ہے، ایک طرف نیکی ہوتی ہے. اللہ دیکھتے ہیں میرا بندہ کدھر جاتا ہے، میں اس کو اس پر انعام دوں گا، کامیاب کروں گا. کہ اگر یہ حق کے راستے کو اختیار کرے گا، اہل جنت اور حزب اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. اور یہ اگر اللہ معاف فرمائے چمک دمک کو دیکھے گا اور ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھے گا اور راہ راست سے گمراہ ہوگا، تباہی اور ضلالت کی گمراہی کو راستے کو اختیار کرے گا، ٹھیک ہے پھر جاؤ. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سمجھ ذات ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی. نہ کسی کو علماء کی ضرورت ہے، نہ اس کو کڑی بڑے فقہا کی، کسی چیز کی، کسی بڑے ٹنگ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت کو. وہ بغیر اسباب کے جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، اور چاہے تو اپنے بندوں کے ذریعے ہدایت دے دے، چاہے تو انسانوں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، کسی نہ کسی چیز سے بھی اللہ ہدایت دے دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ہدایت دینے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بندہ صرف قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گیا، فرانسیسی انجینئر، قدرت کی کسی نشانی کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا. اس کو کسی نے دعوت نہیں دی، کسی نے اسلام کا تعارف نہیں کرایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جو رائے حق پر چل رہے تھے.
ان کو کسی نے ہدایت نہیں دی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی شرک نہیں کیا، نہ نبوت آئی تھی، نہ قرآن نازل ہوا تھا، نہ کچھ ہوا تھا، شرک نہیں کیا۔ پوری زندگی ان حضرات نے شراب نہیں پی، ساری دنیا شراب پی رہی تھی۔ اخلاقی اللہ رب العزت نے کمال عطا فرمایا تھا۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، جس کو چاہیں اللہ رب العزت نواز سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی بدکاری اور زنا نہیں کیا تھا اس زمانے کے اندر جس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، حیا اور پاک دامنی کی زندگیاں گزارنے والے لوگ موجود تھے۔ روایات میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک، یا نبی اذا جاءک المؤمنات، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مومنہ عورتیں آپ کے پاس آئیں تو یبایعنک، آپ ان سے بیعت کیا کریں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن ولا یزنین، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی۔ تو قریش کی ایک عورت سر پکڑ کے بیٹھ گئی، یہ کام تو ہم نے زمانہ جاہلیت میں کبھی نہیں کیا، اب مسلمان ہونے کے بعد یہ کام کریں گی ہم؟ ایسی عورتیں، کس نے اس کو بتایا تھا کہ یہ گناہ کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہے بھائی۔ اللہ کسی کو بھی عزتوں بھری زندگی، پاک دامنی کی زندگی، وحدانیت کی زندگی اور شراب سے، نشے سے پاک زندگی عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ ہمیں قبول کر لے اس خدمت کے لیے۔ تو فتنے آتے رہیں گے اور فتنے ہمیشہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا آزمائش امتحان گاہ ہے، اس فتنوں کا امتحان، فتنوں کے ذریعے سے بندوں کا امتحان ہوتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات کیا عرض کرنی تھی؟ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو تکوینی طور پر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کچھ افراد کرتے ہیں، کچھ قومیں کرتی ہیں۔ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے کے لیے بڑی بڑی ہستیاں آئیں، ہلاکو اور ہٹلر آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے انسانوں کے خون کے سمندر بہائے اور جا کر اپنی حکومت قائم کی اور اپنی مناپلی اور اپنا آپ منوایا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا جی؟ بڑی بڑی جماعتیں اور بڑا پورا یورپ اکٹھا ہوا، پوری دنیا جہان کی اقوام اکٹھی ہوئیں، جا کر ایک نظام بنایا، یہ جمہوریت کا نظام ہے، یہ فلاں نظام ہے، یہ فلاں نظام ہے۔ انہوں نے ایک نظام بنایا، یہ یونان کا نظام ہے، یہ فارس والوں کا نظام ہے، یہ کیسر والوں کا، کسرا والوں کا نظام ہے جی۔ ان لوگوں نے مل کر نظام بنائے، قومیں ملی جب تب جا کر نظام بنائے انہوں نے، اور پھر وہ نظام پتہ نہیں چلا یا نہیں چلا، چند سال، 100 سال، 1000 سال، 2000 سال بعد ختم ہو گیا۔ یا چل رہا ہے تو کتنے بندوں نے مل کر بنایا، بندے مل کر ایک نظام بناتے ہیں۔ اور کچھ نظام اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے تکوینی طور پر ایسے ہوتی ہیں جس کو کوئی انسان نہیں بناتے، اور ساری دنیا کے انسان مل کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ سال کا نظام ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا تھا اس دن سے یہ نظام بنا دیا تھا۔ منہا اربعۃ، فرمایا 12 شہرا، اس زمانے اس جہان کے اندر جو سال ہوگا اس کے 12 مہینے ہوں گے۔ یہ 12 مہینے کسی سائنسدان نے نہیں بنائے، کسی بڑے فلسفی نے، کسی بڑے سے بڑے محقق نے نہیں بنائے کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے اور مہینے کے 30 دن ہوں گے اور ہفتے کے 6 دن ہوں گے، 7 دن ہوں گے۔ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی بات، یہ اللہ رب العزت کی تکوینی کام ہے، اور پوری دنیا اس کو ماننے پر مجبور ہے۔ آپ دیکھو پوری دنیا، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، امریکہ، رشیا، پوری دنیا میں جو جمعہ ہوگا وہ جمعہ ہی ہوگا۔ بڑی سے بڑی حکومت آ گئی، نہیں جی ہم جمعہ نہیں، فرائیڈے ہم اس دن نہیں مناتے، اس مسلمانوں کا فرائیڈے ہے، ہمارا فرائیڈے کل ہوگا۔ کر سکتے ہیں؟ ہمارا سنڈے جی جو مسلمانوں کے ہم یہ نہیں مناتے ہیں، دن کو تبدیل کر دیتے، نہیں، مسلمانوں کو تبدیل کرتے ہیں کہ تم سنڈے کی چھٹی کرو کیونکہ اس دن ہماری چھٹی ہے۔ وہ تم اپنا سنڈے بدل لو، تم جمعے کو سنڈے بنا لو، نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ کا تکوینی فیصلہ ہے، ساری کائنات مل کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ بات مختصر کروں، ان تکوینی فیصلوں میں سے اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ چیزیں تکوینی طور پر اس دنیا میں نافذ ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر بہت کتابیں آئیں، لیکن 4 کتابیں اللہ کی مقبول ہیں، منتخب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ لاکھوں نبی آئے، جلیل القدر نبی 313 رسول بنے، اور 4 نبی صاحب کتاب بنے، اللہ کی انتخاب ہے۔ کوئی نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے کیوں نہیں اتنی مشہوری ملی جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے؟ جی مجھے کیوں نہیں انجیل جیسی کتاب ملی جیسی عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہے جو مقام عطا فرمائے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان ملا، مرتبہ ملا، مقام ملا، کسی نبی کو نہیں ملا، اللہ کی تقسیم ہے۔ اسی طرح سے کائنات میں چلتے جائیں، 7 رنگ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، اتنے ستارے ہیں، اتنے سیارے ہیں، سب کچھ ہے، یہ میرے اللہ کی تخلیق ہے۔ ساری کائنات مل کے اس نظام کو تبدیل، اس میں ذرہ برابر 1 انچ اونچ نیچ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے آپ غور کریں، آگے چلتے ہیں ہم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن 4 کو اللہ نے منتخب فرمایا، جو مرتبہ ان 4 کو ملا اور کسی کو نہیں ملا۔ یہ میں نے کیا یا صحابہ کی کسی جماعت نے کیا؟ نہیں، اللہ کی طرف سے یہ مقام ان کو نصیب ہوا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے آگے چلیں، حدیث کی سینکڑوں لاکھوں کتابیں ہیں، اللہ نے 6 کو منتخب کیا۔ آج پوری دنیا میں 6 مشہور ہوئیں جن کو سیاستہ کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ پوری دنیا میں سیاستہ 6 کو کہا جاتا ہے نا، حالانکہ صحیح اور بھی کتابیں ہیں، صحیح ابن وانا، صحیح ابن بہت ساری اور کتابیں بھی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں قبولیت ان کو مل گئی۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر امام بڑے بڑے گزرے، فقہ کے بڑے بڑے امام گزرے، ہزاروں امام گزرے، لیکن اللہ رب العزت نے 4 کو قبول فرمایا، ان کی فقہ کو پوری دنیا پہ عام فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی تقسیم ہے، تکوینی طور پر اللہ نے ان کو چلا دیا۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات، یا کسی قوم، کسی بادشاہ، کسی سلطنت، کسی زمانے کے امیر المؤمنین نے، خلیفۃ المسلمین نے یہ کام کیا بھائی؟ فقہ حنفی کو نافذ کرنا ہے، باقیوں کو نعوذ باللہ سے کرنا ہے، امام بخاری کی فقہ کو ختم کر دینا ہے۔ جی بڑے فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے فقیہ ہیں، آج ان کا ایک مقلد بھی نظر نہیں آتا۔ بڑے بڑے فقہا موجود ہیں لیکن ایک مقلد دنیا میں نہیں ملتا۔ اللہ نے ان 4 کو منتخب فرمایا، پوری دنیا میں آج ان 4 کے ماننے والے ملتے ہیں۔ کس نے باقی رکھا؟ اللہ نے باقی رکھا۔ تصوف کے بہت سارے سلسلے آئے، بڑے بڑے بزرگ آئے، اللہ والے آئے، بڑے کاملین آئے، شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے سلسلے ہیں، اور بھی سلسلے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے 4 سلسلوں کو قبول فرمایا۔ پوری دنیا میں صرف 4 سلسلے ہیں، سلسلہ علیہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ۔ اب کوئی کہے جی نہیں 5 ہونے چاہیے تھے، 4 کیوں ہیں؟ امام 4 کیوں ہیں جی؟ فقہ 4 کیوں ہیں؟ یہ تو میرے اللہ کی تقسیم ہے بھائی۔ جس اللہ نے 7 آسمان بنائے کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ 8 جنتیں بنائی کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اسی اللہ نے 4 فقہیں دنیا میں چلائی ہیں، اسی اللہ نے 4 سلسلے چلائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سلسلے عطا فرما دیے کہ تم ان کے پیچھے چلنا۔ اب کوئی نیا جھنڈا کھڑا کرے کہ میں نے ان کے پیچھے نہیں چلنا اور ان کے پیچھے چلنا ہے، میں نے ان کو نہیں ماننا اور ان کو ماننا ہے، تو استغفار، تو کیا ہوگا؟ خود ہی ٹکرے مارے گا بھائی، ضلالت و گمراہی کے نتیجے میں نکلے گا، ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں جا کر گرے گا، تو استغفار۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ کام تکوینی طور پر کیے ہوتے ہیں بھائی، یہ اللہ کے تکوینی فیصلے ہیں، ان کو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر تبدیل ختم نہیں کر سکتی۔ بڑی بڑی طاقتیں آئیں، فقہ حنفی کبھی ختم ہو گئی بھائی؟ فقہ شافعی ختم ہو گئی ہو، فقہ مالکی ختم ہو گئی ہو، سلسلہ علی نقشبندیہ کے اور سہروردیہ کے، چشتیہ کے کوئی بزرگ ختم ہو گئے ہوں؟ نہیں، اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے، سارے موجود ہیں، سبحان اللہ۔ یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ باقی رہیں گے۔ اللہ نے جب تک باقی رکھنا ہے یہ باقی رہیں گے۔ میں اور آپ مل کر نعوذ باللہ میں کہوں کہ میں نہیں مانتا تو نہیں مانتا، تو کہ ان کا کیا نقصان ہوگا بھائی؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے جو چاند پر خاک اچھالتا ہے، سر اپنے پہ خاک ڈالتا ہے۔ کوئی بندہ کہے چاند کو تو اتنا خوبصورت کیوں ہے، مٹی اٹھا کے پھینک کے اس کے اوپر، کیا ہوگا؟ مٹی ساری اس کے سر پہ آئے گی بیچارے کے، چاند کا کیا بگڑے گا بھائی؟ تو کہے جی میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتا، تو نہیں مانے گا تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ تو کہے کہ میں 4 صحابہ خلفاء راشدین کو نہیں مانتا، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تیرے منہ میں خاک آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسرا کی زبان سے ککڑ مٹی اڑاوے تے اپنے سر پاوے، جو مٹی اڑائے گا تو اپنے سر میں ڈالے گا نا بھائی۔ اللہ رب العزت کا یہ تکوینی فیصلہ ہے کہ ان چیزوں کو ماننا ہے، انہی کے پیچھے چلنا ہے۔ جو بندہ اللہ کے فیصلوں کو مانے گا وہ انہی اللہ کے فیصلوں کو مانتے ہوئے انہی کے پیچھے چل رہا ہوگا۔ اس لیے ہمارے اکابر نے یہی سکھایا، یہ اہل حق لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں اور یہ باکمال لوگ ہیں۔ اللہ نے ایسے نہیں ان کو قبول فرما لیا، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی محنتیں ہیں کہ اللہ عزت نے ان کی محنتوں اور ان کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام سورج اور چاند کی طرح چمکتا رہے گا، کوئی ان کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ نقصان کہاں ہوتا ہے؟
ٹھوکر کہاں لگتی ہے؟ ہم اپنے بڑوں کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے ان کی تعلیمات کو ان کا تعارف نہیں ہوتا، ان کو جانتے نہیں ہیں۔ اور ہمارے سامنے ایک فلم آتی ہے، ایک مووی آتی ہے، پتہ نہیں چند سال پہلے ارطغرل کا نام ہی کسی نے سنا تھا، آج سارے جوانوں کے سر پہ ارطغرل سوار ہو گیا، یہ نیا فتنہ آ گیا۔ توبہ استغفار۔ سنا تھا کبھی آپ نے پہلے نام؟ کوئی اتنا بڑا جرنیل تھا تو تاریخوں میں ہونا چاہیے تھا نا، کہیں چھپا پڑا کوئی چیز تھی اس کو نکال کے اتنا ہائی لائٹ کیا کہ لوگ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھول گئے، ان کے کارناموں کو بھول گئے۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا جرنیل گزر ہو سکتا ہے کوئی، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہیں، اس کے مقابلے کوئی جرنیل ہو سکتا ہے؟ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام بھول گئے، لوگ محمد بن قاسم کا نام بھول گئے، ہر کسی کے ہاں ارطغرل آ گیا بیچارہ۔ یہ فتنے نہیں ہیں؟ ہم نے اپنے بڑوں کو نہیں پڑھا، امام ابو حنیفہ کا نام نہیں آتا، ٹھنگ ٹھنگ انجینئر مستریوں کے نام شور بیچاروں کو لوگوں کو یاد ہو گئے کہ مستری صاحب ایسے کہہ رہے تھے، انہوں نے حدیث کی کتابوں کی لائن بھی لگا رکھی تھی۔ وہ مستری تمہیں کیا حدیث سکھائے گا بھائی؟ آج ان کے باتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو جا کر سنا رہے ہیں اور طرح طرح کے اپنے وسوسے دلوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ توبہ استغفار۔ حالانکہ ہمارے اکابر، یہ نوجوان توجہ سے سنیں، پھر آ کر سوال پوچھتے ہیں، پھر ہمارے اکابر اپنے اکابر پر اندھا اعتماد فرماتے تھے، جیسے میں نے ابھی عرض کر دیا۔ غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یا کون سے امام تھے، ان کے سامنے ایک شخص آ گیا، کہنے لگا حضرت مجھے دین کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، کچھ وسوسے میرے دل میں آتے ہیں، کچھ سوالات ہیں میرے، کچھ اشکالات ہیں دین کے بارے میں، مجھے اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ نماز کیوں فرض ہو گئی ہے، یہ روزہ کیوں فرض ہے۔ آج کل یہی کہا جا رہا ہے، یہ غامدی شامدی جو فتنے آ گئے ہیں نا نئے، یہی کہہ رہے ہیں کہ حج کے لیے اتنا پیسہ نعوذ باللہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، ادھر یتیم بیچارے بھوکے مر رہے ہیں اور تم اتنے لاکھ روپے لا کے ادھر سعودیہ جا رہے ہو، اللہ کے بندے ان یتیموں کو دو۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے عقل کو یہ بات کہ نعوذ باللہ اللہ کا فریضہ ختم ہو جائے، حج جو اسلام کا بنیادی رکن ہے وہ ختم ہو جائے۔ روزے سے جان چھڑانے کے لیے کیا خدا کو ہمارے بھوکا پیاسے رہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے ہی مولویوں نے بھوکا پیاسا رکھا ہے، صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کھاؤ، کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ رب کے خزانوں میں کھانے کی کمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ ایسے لوگ تو اس طرح گمراہ کریں گے پھر، اللہم احفظنا آمین۔ وہ نوجوان آگے حضرت مجھے کچھ اشکالات ہیں۔ حضرت نے بڑے غصے اور جلال میں فرمایا آسمان پر دیکھو کتنے ستارے ہیں، بتا سکتے ہو یہ کتنے ہیں؟ ان کا نہیں حضرت نہیں بتا سکتا۔ حضرت نے فرمایا وضو کا مسئلہ پوچھا، وضو کے کتنے فرائض ہیں، غسل کے کتنے فرائض ہیں، آج پوچھو کسی سے کتنے فرائض ہیں نماز کے، کون بتا سکتا؟ بتاؤ نماز کے فرض میں یہ فلاں مسئلہ ہو گیا تو کیا حل ہوگا اس کا؟ حضرت مجھے تو علم نہیں ہے۔ فرمایا شرم نہیں آتی؟ ایک چیز تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، روز صبح شام تم اس کو دیکھتے ہو اور اس کی حقیقت کو تم نہیں جان سکتے، اس کی تعداد کو تم نہیں گن سکتے، اور ایک چیز روزانہ 5 مرتبہ تمہارے ساتھ پیش آتی ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو، اس کا ایک مسئلے کا حل نہیں بتا سکتے، اور رب کائنات کے فیصلوں پہ تمہیں اشکال پیدا ہو رہا ہے، اس پہ تمہیں اعتراض ہو رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ کیسے اور وہ کیسے، استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ بھائی تو اپڑی نہ بیر، تیری نماز ٹھیک ہو گئی ہے بھائی، تیرا غسل تیری طہارت ٹھیک ہے، تیرا عقیدہ تیری عبادات تیرے معاملات ٹھیک ہیں، اسلام کے بارے میں اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس استغفار، یہ مجھے اشکالات ہیں، استغفر اللہ۔ اس لیے ہم اپنے اکابر کو پڑھیں، اپنے بڑوں کو پڑھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں کہ اللہ نے ان کو کیا عقل و فراست اور سمجھ عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کے سامنے دنیا جہان کے سارے عاقل بچے نظر آتے ہیں، بونے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت ختم ہو گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اللہ نے ان کو اتنی عقل اور فراست عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے مسئلوں کو یوں چٹکیوں میں حل فرما دیتے تھے، جن کو بڑے بڑے لوگ حل نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری ائمہ کرام، اللہ نے ان کو ایسے نہیں مقام عطا فرمایا، اتنے مشکل سوالات جن کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ائمہ کرام ایسے چٹکی میں سوالوں کے جواب دے دیا کرتے تھے۔ ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص آیا گرمی کے اندر اور آ کر اس نے گھر میں داخل ہوا، بے اوقات پانی لے آؤ ٹھنڈا، جلدی پانی پلاؤ۔
بیچاری کہیں بھائی تھکا ہوا آیا ہے، میں کنویں سے تازہ پانی لے کے آتی ہوں یا مٹکے سے پانی لے کر آتی ہوں، وہ بیچاری ہمسایوں کے گھر سے کہیں سے پانی لینے کے لیے گئی، ٹھنڈا پانی لے کر گلاس میں آئی، اتنی دیر میں حضرت تپ گئے تھے بیچارے، اتنی دیر لگا دی ہے پانی لاتے لاتے۔ ہمارا پارا بھی منٹوں سے گھنٹوں میں چڑھتا ہے۔ ہمارے فرماتے ہیں مراقبہ نہیں کرتے نا، پھر غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، شہوت کنٹرول نہیں ہوتی۔ مراقبہ ہم کرتے نہیں، یہ ساری بیماریوں کا علاج کس سے ہوتا ہے؟ مراقبے سے ہوتا ہے۔ روحانیت ٹھیک ہوتی ہے نا، روحانی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ مراقبہ کرتے نہیں ہیں، علاج ہوتا نہیں، غصے میں وہ بھی پارا اس کا ہائی ہو گیا۔ کیا دن بلڈ ہائی تھی گیا آج کل میرا، مولوی صاحب بلڈ ہائی ہو گیا تھا، میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اس کا بھی بلڈ ہائی ہو گیا۔ اس نے کہا تو اتنی دیر لگا دی پانی لانے میں، نہیں پیتا میں یہ پانی، اگر میں نے یہ پانی پیا یا تو نے پیا یا کسی نے پیا یا زمین پہ گرایا تو نے، تجھے طلاق ہے۔ اب بتاؤ حل کیا کریں بھائی؟ میں پیوں تاں ہی طلاق ہے، تو پیویں تاں ہی طلاق، کوئی پیوے تاں تو ویٹے تاں ہی طلاق ہے۔ کہتے کرو گلاس گن کے کھڑی ہے شدی پریشان۔ اس مسئلے کا حل بتاؤ نا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر دل کے اندر محبت کا بیج رکھ دیا ہے، کوئی انسان نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو۔ حضرت یہ مسئلہ کیسے حل کریں؟ فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، رومال دیا، فرمایا اس کو گلاس کے اندر ڈبو کے اس کے اوپر تار کے اوپر ڈال دو، پانی خشک ہو جائے گا، نہ کسی نے پیا نہ گرایا، چلو جاؤ میاں بیوی بن کے زندگی گزارو۔ یہ تھوڑی بھی حرام کر کے 3 طلاق دے کے بن جاؤ، نعوذ باللہ ساری زندگی حرام کرو، استغفر اللہ ربی۔ مسئلے کا حل نکالو بھائی، اور حل نکالنے والی ہستیاں وہ تھیں، آج ہماری عقل اتنی نہیں ہے اور ہم بے وقوف ہو کر کیا کہہ رہتے ہیں؟ ابا جی اے بھولے لوگ ہیں، صحیح ابا جی کیا دن اے بڈھے تھی گئے نا، کیا پتہ شو دیکھو، نعوذ باللہ من ذالک، اے ہن بڈھے تھی گئے لٹا رہے نے۔ حالانکہ کیا کہا جاتا ہے؟ باپ تیرے تجربے کی کتاب ہے، تو زندگی میں ٹھوکریں کھا کھا کے جس نہج پر پہنچے گا، تیرے باپ نے ٹھوکریں کھا کھا کے سبق نکال کے رکھا ہوا ہے، تو اس سے سبق لے اور تو آگے چل۔ لیکن یہ باپ کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتا، یہ دادا کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتا، یہ کہتا ہے میں خود ٹھوکریں کھاؤں گا، اور ان کو کیا کہتا ہے؟ اے بڈھے تو شدے انہوں کو کیا پتہ سی، بابا جی تو کیا پتہ ہے دنیا پتہ ہے کتنی دقت پہنچ گئی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تب۔ یہ ضلالت و گمراہی کا یہ نتیجہ ہے، یہ ابتدا ہے جو انسان کو اللہ معاف فرمائے اپنے اکابر ماں باپ سے دور کرے گی، اپنے اکابر مشائخ علماء سے دور کرے گی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی سے، دین سے، قرآن سے دور کرے گی، اور ایک وقت آئے گا اللہ سے دور کر کے جہنم کے گڑھے میں ڈالے گی۔ تو استغفر۔ لہٰذا خدا کے لیے اس ضلالت و گمراہی کے راستوں پر چلنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور خدا کے لیے موبائل کو اپنا 5واں امام نہ بنائیں۔ ہمارے حضرت جی دامت قاتل فرماتے ہیں پہلے زمانے میں 4 فقہیں ہوتی تھیں، 4 امام ہوتے تھے، 4 فقہیں ہوتی تھیں، اور آج کل ایک 5واں امام آ گیا جی، امام گوگل، جی ہاں، اس کے مقلدین ماشاءاللہ زیادہ ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس کی فقہ کون سی ہے؟ فقہ نفسی، نفس کو جو اچھا لگے گا وہی مسئلہ لیں گے نا۔ اللہ میں توبہ استغفار۔ اللہم احفظنا من، اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں اور دین حق کی اتباع نصیب فرما دیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک ملحد آ گیا جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتا تھا۔ حضرت میں تو خدا کے وجود کو نہیں مانتا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ ثابت کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ کافر کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ اور دہریہ جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتا، اللہ معاف فرمائے کائنات کے وجود کو، کسی چیز کو نہیں مانتا، دین کو، نہ اسلام کو، نہ کسی چیز کو، وہ کہتا ہے میرے دل میں کیسے محبت ہے؟ آپ کہتے ہیں یار دل میں اللہ کی محبت ہے، ثابت کریں میرے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا تو کبھی سوچو، تصور کرو کہ سمندری سفر کے اندر تم ایک مرتبہ کسی زمانے میں کہیں تم طوفان میں گھر جاؤ اور چاروں طرف طوفان ہو اور تمہاری کشتی گرداب میں پھنس جائے، اس وقت تمہارے دل میں کبھی یہ خیال آئے گا کہ کوئی اس وقت جب ساحل میری نظروں سے دور ہے اور ہر دنیا کے اسباب میرے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، اس وقت میرا ڈوبنا یقینی ہے، کوئی ایسی غیر مری، کوئی ایسی روحانی، کوئی ایسی طاقت ہوتی جو اس مصیبت سے مجھے نکال لیتی؟ تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا نہیں آئے گا؟ کیوں جی آپ کے دل میں تو نہیں آئے گا ڈوبتے ڈبو چلو سارے؟ یہی دل کرے گا نا کہ اب طوفان تو آ گیا ہے، ساحل تک پہنچ نہیں سکتا اس میں، چلو ہم ڈوبتے ہیں۔ پھر کہے گا
نہیں اس وقت چاؤں دائیں بائیں دیکھے گا، ہائے کوئی ہوتا جو مجھے بچا لیتا۔ فرمایا یہ وہ اس ذات کی محبت ہے جو تجھے پکار رہی ہے کہ وہ ذات آتی اور اس مصیبت سے مجھے بچا لیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا عقلی جواب دیا؟ کیا جی خدا سے پہلے کیا تھا؟ حضرت میں الٹی گنتی گنو بھائی جی، 5 4 3 2 1۔ ایک سے پہلے کیا ہے؟ فرمایا یہ مجازی گنتی ہے۔ کہتے ہو ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے، وہ حقیقی خدا اور حقیقی ذات ہے، اس سے پہلے کیا ڈھونڈتے ہو کہ اس سے پہلے کچھ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم اپنے اکابر کو پڑھیں بھائی، اپنے اکابر کی تعلیمات کو پڑھیں کہ اللہ نے ان کو کتنی عقل فراست دی تھی اور کتنا تقوی عطا فرمایا تھا، خوف خدا کتنا تھا۔ آج عقلی ڈھکوسلے تو آج بڑے مار سکتے ہیں، لیکن تقوی کا جب امتحان لو تو تقوی سے خالی ہیں۔ حضرت کی نمازوں کا پتہ نہیں، روزوں کا پتہ نہیں، اعمال کا پتہ نہیں، اوپر نیچے استادوں کا، ادب کا، کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تقوی کا پہاڑ تھے، تقوی کا سمندر تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، خوف خدا اتنا۔ فرمایا ایک مرتبہ پتہ نہیں کوئی چیز، کوئی مشتبہ مال تھا، کوئی چیز تھی۔ حضرت نے فرمایا میں نہیں کھاتا۔ اس نے کہا کس نے کہا؟ کہ جا کر اس کو کسی سمندر کے اندر ڈال دیا۔ حضرت نے کتنا عرصہ مچھلی نہیں کھائی کہ ہو سکتا ہے اس کھانے کو مچھلی نے کھا لیا ہو، میں نہیں مچھلی کھاتا کہ حرام چیز اس کے پیٹ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے کہا وہ کھانا کسی نے نہیں کھایا جی، بکری کو کھلا دیا۔ پتہ کیا کتنی عمر ہوتی ہے بکری کی، اتنے سال حضرت نے بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ یہ ہمارے اکابر ہیں بھائی۔ آج ہم چھوڑ سکتے ہیں گوشت کو؟ وہ تو حلال حرام کی فکر ہی نہیں ہوتی، بس آنا چاہیے، یا وہ لیٹتے منجی تلے ہیٹ تو بس استغفار۔ نہیں بھائی، ہمارے اکابر تقوی کا پہاڑ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے اور اپنے پیٹوں کو کاٹ کر دین ہم تک پہنچایا۔ ایسا تقوی اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ایسے متقی لوگ کہاں سے لائیں گے بھائی ہم؟ تو دوسری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آ گئی سمجھ سارے کہ دوسری بات، 2 باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہاں فتنے آتے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی فتنہ آزمائش آئے گی، اور اس فتنے سے نکلنے اور نجات کا راستہ کیا ہے؟ تحقیق کو دیکھیں گے۔ پہلے تحقیق ستاروں کی کر لو، کتنے ہیں؟ صحیح ہے بھائی، کیا خیال ہے؟ تحقیق کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ سارا گھنٹہ میں بلند رہ گیا، انہوں نے پلے گشا نہیں پئی جی۔ اکابر کو دیکھیں گے کہ ہمارے اکابر کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے اکابر کیا کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے بڑے کیا فرما رہے ہیں، تب ہم اس فتنے سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے، ورنہ تو فتنہ لپیٹ لے گا تو بس استغفار۔ اور دوسری بات کیا عرض کی کہ بعض چیزیں تکوینی طور پر ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت مل کے اس کو ختم نہیں کر سکتی، تبدیل نہیں کر سکتی، اس کے اندر کوئی کچھ مسئلہ حل نہیں کر سکتی کوئی۔ اور یہ تکوینی طور پر اللہ نے یہ طے کیا کہ فقہیں کتنی ہوں گی؟ 4 ہوں گی۔ تصوف کے سلسلے کتنے ہوں گے؟ 4 ہوں گے، اور انہی 4 میں سے کسی کو ماننا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مانیں گے نہیں مانیں گے؟ مجھے یہ آپس سے لڑ دینے سے ساروں کو 4 کو چھوڑ دو، میں 4 کو چھوڑ دے والے 5واں تو آپ ماشاءاللہ حضرت 5ویں بڑے کھڑے ہو گئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اور بھائی کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلنا پڑے گا نا۔ اس لیے فقہ کے امام اعظم جو سارے اماموں کے امام ہیں، ان کے پیچھے اللہ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم ان کے مقلد بنے۔ تصوف کے سارے سلسلوں کے امام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، اللہ نے یہ سلسلہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہماری سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے کاملین اور پاک باز ہستیاں ہمیں عطا فرمائی، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ عزت مجھ اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دور حاضر کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔